آ جائے جے موت او دے قدم چ سجنوں، آ جائے جے موت او دے قدم چ سجنوں، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کریندا؟ سرکار بنا لطف و عطا کون کریندا؟ امت لئی رو رو کے دعا کون کریندا؟ حمد و صلاۃ تو بعد منظور نظر حضرت شیخ القرآن و شیخ الحدیث قبلہ شاہ جی حضور سادات ذی قادر صاحبان علم و دانش وارثان محراب و منبر بھائیو بزرگو دوستو، اج اسی سارے دعا واسطے حاضر ہاں۔ دعا کرو کہ اللہ کریم صوفی صاحب دی مغفرت کر کے انہیں درجات بلندی دے وے۔ میں چونکہ جنازے تے بوجود حاضر نہیں ہو سکیا، قبلہ علامہ غلام سمدانی صاحب دا حکم ہے دو ترے گلاں عرض کرساں، علماء دیاں گلاں تساں سنیاں، صابر ایوب صاحب نے محبت ہے، وگرنہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے سے چشتیہ نے سلطان آپ فرمینے انہوں نے کہتے ہیں کنجر کلاوت تھیا ایک مسکرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے بادشاہان شکرے ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح، تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈٹھڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، او یار فریدہ جے سونا نظر کا محسو نہ میں اتھاں اڑسوں نہ میں اتھاں اڑسوں۔ بس جو کچھ بھی ہے آقا نہیں نظر ہے۔ میں تو پہلے قبلہ نظری صاحب علم عمل نہیں گال کر رہے سن، حضرت صاحب والدین نہیں محبت نہیں گال کر رہے سن، اسی گال آگے بدینے ہیں۔ ایک گال عرض کر سا انسان چو ہر انسان اس گال نہ طالب ہے کہ جہان اس میں شہدائی ہوئے۔ ہر بندہ چاہنا چار بندے میں تعریف کرن، چار بندے میں ٹورن، چار بندے ماں رسپیکٹ دین۔ قرآن اس نے اسلوب دسیا بھائی تو چاہنا کہ دنیا تے توڑی بلے بلے ہوئے تے میں رب تو راہ دسینا، بڑا کریم رب ہے۔ وہ پڑھ رہے سن یا رب تو کریم برسول تو کریم، ساتھ شکر کے ہستے میں آنے دو کریم۔ اللہ تو بھی کریم ہے، توڑا محبوب بھی کریم ہے، تے اسا مسلمانہ نہیں کیڑی عزت ہے، ادھر رب نہ کرم ہے، ادھر شاہ یا رب نہ کرم ہے جی۔ بندے چاہنے با آسان اللہ عزت دے وے، لوگ کڑی رسپیکٹ کرن۔ فرمایا دو کام کر، فرمایا انہا انہا کانا لاکنہ اللہ اور لیتا علماء جاننے انہا کیڑا گال تکڑی ہو جی، میرا موضوع نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین آگے موصول لایا، فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، دو کام کرو، ایک اللہ نے حبیب تے ایمان گنانو، دوے چنگے کام کرو۔ دو گلہ سمجھ آئیاں، ایک ایمان دوے چنگے کام۔ یا اللہ دنیا نہ اصول ہے ایوری ایکشن ایدر ہی ایکشن، ہر عمل نہ کوئی رد عمل ہونا، اسی جی حضور دی ایمان آنا چنگے کام کران دے سکے۔ فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، سین صوفہ علماء جاننے نے کیڑی تکڑی گل اللہ کی تھی۔ فرمایا ایمان تو آن چنگے کام تو کر تے جہان نے دلج محبت توڑی میں پا دے سکتا۔ آپ تو سبحان اللہ۔ عمل بغیر انسان کچھ بھی نہیں، اور عمل وہی فائدہ دینا جدو رسالت مآب علیہ السلام تے ایمان آن کے عمل کیتا جائے۔ بنا رسالت مآب تے ایمان آنیا عمل نہ فائدہ کوئی نہیں۔ میں آج حدیث پاک کل پڑھ رہا سا، دورہ حدیث شریف والا پڑھا رہا، حضور نے ایک صحابی انہوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، حضرت حنظلہ ایک دن عمل کیتا بٹور کے حضور پڑھ گئے تے وان کے حضور نے ایجیاں گلنا کی دیا نبی پاک کا پسند آئیاں۔ حضور فرمایا ادنو منی یا غلام، پورا میرے نیڑے آ۔ جدو نیڑے آئے نا نبی پاک ان دے سیر تے ہاتھ رکھا، فرمایا بارک اللہ فیکا، وانج اللہ تو برکت عطا کرے۔ اللہ تو کیا عطا کرے؟ برکت عطا کرے۔ صحابہ فرمینے حضور تا ظاہراً دنیا تو دعا دے کے پردہ کر گئے، لیکن اڈے ڈھوکر ڈبیاں تے گرامت کوئی بیمار ہونا ہے نا، اسی حکیمہ طبیبہ نے بیڑے قدنا گیا سی سدھے حضرت حنظلہ کوڑ بہنے ہونے ہیں۔ اچھا ہونا کیا ہے؟ صحابی فرمائن حضرت حنظلہ کوڑ بہنے ہیں، طور کے کرینے ہیں اپنا ہاتھ چاہ کے نہ بیمار نے اس بیماری آلی جائی طرح کے فرمائنے ہیں بسم اللہ علی عصر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ توڑے نائنار شروع پا کرنا تے منگنا اے گالنا کہ توڑے محبوب جڑا میں نے سرے تے ہاتھ رکھا ہے نا اس نے ذرا برکت وکھا تے بیمار شفا عطا فرما۔ صحابی آخر اتنی دعا مانگنے نہیں دیر ہونی ہے، بندہ آنا بیمار ہے تے وینا ہے اللہ شفاواں عطا کر دینا۔
انسان اگر عمل نہ خوگر بنے، حضور نی محبت نہ مجسم فیکر بنے، اللہ نی رضا جوئی اس نہ سبب بنے، اللہ اسا بڑیاں عزت عطا کرے گا، بڑیاں سر بلندیاں۔ دوئی گل حضرت نے فرمائی کہ والدین نال چنگی سلوک کرو۔ اگر تسی اس قرآن دی آیت نہ پورا مطالعہ کرو نا، اللہ فرمایا وقضا، یہ قضا یقضی ایک تا ہونا نا، اے ابا پتریں آکے بھائی یرا میرا دل ہے بھائی اے جڑا 2 کنال رقبہ تو نے چاچے دے سٹا، یعنی ابا مشاورتی حکم دے رہا کہ اے آکھنا کہا بھائی یرا ان کدی کر سٹا دی تو نہ کے دل ایک ہونا ابا آکھنا ابا پتر میں گل کر سٹی 4 بندے جاج کے ہون مک گئی، اے 2 کنال تسی چین کرو بھی کرو میں توڑے چاچے دے سٹی۔ ایک کے رب فرمینا میں نے بندے ہو ہن کرنا چاہو تے کر لو، نہ کرنا چاہو تو اڈی مرضی۔ ایک کے رب فرما رہا با میں فیصلہ دے سٹا تو سا ایک کام کرنا ہی کرنا۔ مثلا جج جدو فیصلہ کرنا نہیں، مثال نہ گل سمجھاؤں، باقی اللہ نے ذات تمثیل نہیں محتاج نہیں ہے۔ جج فیصلہ کر کے قلم نہیں نبت روڑ کے اپنا میرا فیصلہ ہو گیا، اس تو بعد دوئی گل ہو کوئی نہیں۔ اگر اس گل نہ منے سو تو تسی حکومت نہ بغاوت کرے سو، اور باقی بندے نہیں سزائے موت ہی عام جا قانون ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ رب فرمانا بابا میں فیصلہ دے سٹا ہن اس تو ادھر پھر سو تامی باغی ہو، ادھر پھر سو تامی باغی، سدھے ٹور سو دے بارے ہی بارے نہیں۔ اللہ کے فیصلہ دیتا ہی فرما اللہ تعبدوا الا ایہ، سجدہ کرنا ہی تے اللہ کرنا ہی، وبالوالدین احسانا، جو چنگی خدمت کرنی ہے تے ماؤ بھی نہیں کرنی۔ گل سمجھ آ رہی تھی؟ اللہ اللہ حضرات گرامی، آؤ میں حدیث پاک تلاوت کرا۔ ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ ذی قدر دے اندر میرے کریم آقا دے سے آپ آئے، انہاں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب راضی کدوں ہوندا تے ناراض کدوں ہوندا؟ میرے کریم آقا نے بڑا سادہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا رضی اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، آؤ کما قال، میرے تے تیرے کریم آقا نے فرمایا ارے لوگوں کائنات بنان والے دی رضا دی طلبگاری رکھن والے ہو، میں نبیاں دا سلطان اعلان کر کے آکھیا جس دے اتے پاک ناراض ہو جائے کائنات بنان والا ناراض ہو جاندہ ہے، اگر باپ راضی ہو جائے کائنات بنان والا رب راضی ہو جاندہ ہے۔ اندیار حضرات گرامی، میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر ایک اور صحابی آیا، انہیں آکے آکھیا یا رسول اللہ میرے کول ایک غلطی ہو گئی، سنیا میں چاہتا میں نو نجات مل جائے، سادہ جا رستہ دسو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلام جا اپنے گھر دے اندر چلا جا، جا کے اپنی والدہ کے کول دعا کروا لے، اگر تیری ماں تیرے واسطے دعا کرے گی گارنٹی میں دے رہا کائنات بنان والا تیری غلطی نو معاف کر دے گا۔ یہ عمل ہے نا، ٹور کے ماؤں نے ڈیرے تے ونجے تسے آج کل اڈی حالت یہ والدین بھوٹے ہو ونجن، ایک ڈسپرین نے گولیاں ترس رہے ہیں پترے ہیں اس چکر پہ ہونا میں مہینہ جی بلکہ سر میں میچ میں کھیڑ تو مڑ کے ہوں ماں پہ ہونا ہوئے تھے کہاں ماں پہ ہونا۔ امام فخر الدین رازی سن وصال سن 606 ہجری صاحب تفسیر کبیر، آپ فرمینے ماں پہ بڑھا ہو منجے منجی دے پیا ہوئے بولو براز کر دے پیشاب نکل جائے والدین جو کہنڈا کہ دی یا پتر اگر سامان آوے نا تے اے حساف اچا کے اگر مویوں تے رکھ کے نن اس وجہ تو رکھ کے نن کہ اساں بدبو آنی پئی تے ماؤ بھی نے دل جتنا خیال آوے کہ آیا سی کیڑے لاچار ہو گیا کہ اڈی وجہ تو اڈی اولاد تنگ ہو رہی۔ اللہ دے پیارے نبی دے پیارے غلام فخر الدین رازی نے فرمایا ماں باپ اتنا سوچینے ونجن اولاد نے ساریاں محنت برباد۔ قرآن کو اس تو چھوٹا لفظ نہیں سی تصغیر آلا، فرما وبالوالدین احسانا ولا تقل لهما اف، ایسے آنا گلہ ہونے نا اپنے ابا جی تساں کی پتہ بادشاہ توڑا دور ہو رہے ہون صرف اتنا اپنا بھی انسان برباد کر دیں۔ امام بخاری نے فرمایا جب والد نال پتر ٹرنا پہ ہوئے تے ٹرنے ٹائم پیر ابے تو اگے نہ رکھے، کہیں جی اجن لگن پہلے والد باوے پتر بعد اج باوے، پھر گل کرن لگن تے ابے پہلے تکے جب ابا اجازت دے تے پتر گل کرے وگرنہ باپ نے جرت نہیں والد نے سامنے کوئی گل کر سکتا۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، میرے کریم آقا نے فرمایا جا اپنی والدہ دے کول دعا کروا لے، اللہ کرم فرمائے گا۔
صحابی رون لگ پیا. میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلام رون دی کی وجہ ہے؟ انہیں آکھیا میرے سونے لجپال آقا میری اماں دنیا تے موجود نہیں میں کدے کول دعا کرواواں. میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلام گھبرا نہیں یا رسول اللہ میں کدھر جاواں؟ میرے آقا نے فرمایا جا اپنی خالہ دے کول چلا جا. خالہ جڑی والدہ دی ہمشیرہ ہے وہ بھی ماں دی مثال ہے. میرے آقا نے فرمایا میں گارنٹی دے کے آخیا اگر تیری خالہ دعا کرے گی اللہ تیریاں غلطیاں نو معاف کر دے گا. کیا ساڑھے اندر ہی معیار زندگی ہے؟ اسی سنتیاں اڈے وچ جا کے چوکاں چوراہے تے جا کے دیہڑی لکھ روپے لا دینے لیکن گھر نہ کدی خیال نہیں. تواڈے کول سوال تواڈی چار دیواری نہ باہر نہ سوال تواڈا نہیں. میں چاہ پکی چکی گل دس رہا ہوں ذمہ داری نال دس رہا. اج ساڈی حالت اور معیار کچھ ہو رہے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے اندر والدین تک کے ناراض. اج انہاں کول پوچھو نا عابد صاحب بیرا شریف نے فاضل بھی ہو سن مصلی رسول تے بھی کھڑے ہونے ممبر رسول تے بھی کھڑے ہونے چنگی نعت پڑھنے چنگا قرآن پڑھنے. کیا والد والا سایہ انہوں میسر آ سکتا؟ انہوں نے براہماں کو انہوں نے خاندان والے کو پوچھو نا جڑے بزرگ چلے گئے کیا ان مڑ کے آ سکتے؟ یہ تھوڑی جی زندگی اگر چاہتے ہو کہ اپنے آپ بربادی نہیں بجائے آبادی کے اندر کھڑو خیر نعمل کرو. اور سب تو بڑا خیر نعمل اللہ فرما میں فیصلہ کیتا ہے عبادت میں نہیں کرو تو موت نہ چنگا سلوک کرو. تے صابر ایوب صاحب فرما رہے سن جے آ جائے جو موت ہو دے قدمہ سجنوں پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کریندا. میں وہ گل عرض کر کے اجازت چاہتا حضور نے صحابی نہ انہوں نے حضرت صالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا حضور کو کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تے سرکار تقا بھائی انہاں جدوں نہ کلمہ پڑھا سجے کھبے بہنے کو نہیں ہوتی ہے ٹھہرانے. نبی پاک فرما گا پچھالے جلے کرو نہ کا سونے چاسی ہون آئی ہنا کیا نال تواڈا دیدار کیتا ہے. اساں حضور تک کے نہیں نا اساں کی پتہ کہ مدینے نے تاجدار کیا جیسے دنیا نے اندر مست الاستاں کوئی پیر میر علی شاہ پڑھوان کے پوچھنا جدو وادی ہمراہ نے اندر سرکار اب تک کہنے دے دلی نہیں کیفیت کی ہے. ڈاکٹر اقبال کلندر لاہوری طرف ہو سکا کوئی تصوری نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد ذہن خالی رہا خاصا سائل کی طرح. اقبال پڑھ کے پوچھا رسول اللہ تک کہی اقبال آقا جلیا گل کے جی پہ کرنا. اقبال پڑھ کے پوچھنا میں رسول اللہ تک آ کے نہیں. اقبال آقا میں نہ تو دیہڑا ہی نہیں ہونا جس دیہڑے میں اکھیاں حضور نے زیارت نصیب نہیں ہونی. اڈے اندر وہ حسرتہ نہیں تبا نے اندر وہ میلان نہیں رہا. اڈے وڈ وڈیرے ہونے ہیں پرانے دور نہیں گل اس دور میں اندر آج کل تا مولیاں بھی کو نہیں ہوکتے عوام بھی کو نہیں ہوکنا. جس دور میں اندر شیخ الحدیث پیر سید زبیر شاہ صاحب جہاد کرنے رہے نا اس ضلع چکوال نے اندر وہ دور بڑا تنگی نہ دور سے ہیں جی. دیہڑی عوام نہ متھا لاؤنا تے شامی مدرسے بعد وڑنا تے پہلے کے طالب علم کتاباں چاہ کھڑے استاد جی یہ پڑھاؤ تے یہ پڑھاؤ. دیہڑ اونج گزر گئی رات انج گزر گئی لیکن پھر بھی زبان تے کئی گالے ربا تو راضی ہو وائن تے توڑا محبوب راضی ہو. اٹھے اندر تے میلان نہیں نا تھوڑا پیچھے جاؤ نا اٹھے وڈ وڈیرے پیو دادے اے جمراتی دعا منگنے نے استغفار منگنے تے کھانا غریبہ غربہ نے گھر مجھے نے بھائی اٹھے مردیاں ہی سالے ثواب ہو سی. اس دعا بھی منگنے نے یا اللہ اپنے محبوب نی نگاہ خاص تھلے آسان رکھی. کیا آج ساڑھے اندر ان چیزیں رہ گئی بڑیاں کنکاں بڑیاں نہ ہونی ہیں پہ ہومن دے وقت استاداں کی نہ استاد جی دعا منگو اللہ بارش دے ان جیسا ڈانگی نہیں ہو سا منامنے نہ تو اس نے حبیبہ منامنے. اللہ اللہ حضرات گرامی حضرت صالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ ہر ویلے آپ میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھے رہندے ہیں. ایک دن میرے کریم آقا نے فرمایا صالبہ جا میرے فلاں غلام نو بلا کے لیا. حضرت صالبہ بلان واسطے گئے اس غلام دے نال ملاقات نہیں ہوئی. واپس آ رہے رستے دے اندر غلطی دے نال آپ دی نظر ایک غیر محرم عورت تے پہ گئی. دل دے اندر خیال آیا انہاں نظرانوں سرکار دے چہرے تے کیویں ٹکاواں گا حضور دا دیدار کیویں کراں گا. انہاں نظراں دے نال میں غیر محرم نو تک لے آئے. حالانکہ برادران اسلام اللہ نے اس نظر نو منع کیتا ہے جڑی غیر ارادی طور تے پہ جائے. لیکن میرے دوستا وہ اللہ دے نبی دسیا بھی آیا او دا ایمان اتنا مضبوط ہے انہاں دے دل دے اندر خیال آیا ہن میں رسول اللہ دے ڈیرے تے کیویں جاواں گا. حضرت صالبہ حضور دی بارگاہ دے اندر نہیں آئے. آپ جناب والا ایک جنگل دے اندر آئے غار دے اندر. 3 دن تو بعد میرے کریم آقا نے فرمایا عمر اور سلمان
ڈھونڈ دیا گئے اگے جناب والا ایک بکریاں چران والا ملیا انہوں آکھیا تو حضور دا صحابی سالبہ بن عبد الرحمن کا نہیں تکیا انہیں آکھیا جناب والا میں نہیں جاندہ سالبہ کون ہے ہاں اتنا جاندہ 3 دن تو ایک نوجوان آیا ہے اس غار دے اندر رو رو کے اپنا رب منا رہا جدو شام دا ویلا آندا وہ نوجوان غار تو باہر آندا ہے چراگاہ دے اندر بہ کے رون لگ پیندا ہے انہیں آکھیا ایڈیاں درکاں دے نال رو کے اپنا رب مناندا کہ میرے جانور کھانا چھوڑ دیندے نے حضرت عمر جان گئے یہ کوئی اور نہیں ہے میرے نبی دا صحابی سالبہ بن عبد الرحمن ہے جناب عمر آئے انہوں نے آکھیا تعال یا سالبہ آؤ سالبہ میرے نال حضرت سالبہ نے آکھیا اے عمر میں انہوں لین واسطے کیوں آئے ہو آپ نے فرمایا سالبہ میں آپ پہ نہیں آیا میں انہوں کونین دے سلطان میرے کریم آقا نے بھیجے آئے حضور نے تینوں بلایا ہے حضرت سالبہ رون لگ پہ انہوں آکھیا لگتا میرے نبی نو میرے گناہ دا علم ہو گیا ہے حضرت عمر نے فرمایا سالبہ میں نو نہیں پتا میرے نبی نو پتا چلیا ہے یا نہیں بس حضور نے بلایا میں بلاؤن آ گیا حضرت سالبہ نے فرمایا عمر میں جان واسطے تیار ہاں لیکن شرط یہ کہ میں نو رسول اللہ دے مکھڑے دے سامنے نہ لے کے جاوے ہو انہاں اکھاں دے نال میں سرکار دا دیدار نہیں کر سکاں گا حضرت عمر نے پکڑیا لے کے حضرت سالبہ نو سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے صبح دی نماز دا ٹائم ہے میرے کریم آقا مصلی امامت جماعت کروا رہے صحابہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہے کر سال والے او ذرا ایمان دے نال دسنا مسجد نبی دا کیڑا نورانی ماحول ہوے گا جدو حسنین دے نانا جان خود مصلی سے کھلا کے جماعت کروا رہے ہون گے کتنا نورانی ماحول حضرت سالبہ آئے باوضو آپ بھی پیچھے کھڑ کے نماز شروع کر دیتی حضور آج عذاب والی آیتاں تلاوت کی تھی عام روٹین تو ہٹ کے سرکار عذاب والی آیتاں تلاوت کر جب تلاوت کی تھی حضرت صاحبہ اور زور نہ رون لگ پہ پریشان حال پہلے ہے انہوں نے کیا آج لگنا قرآن اشارہ مہنے بارج نازل ہے اٹھ پڑتا احساس ہی نہیں نا وہ جس طرح لذری صاحب فرما رہے سن کدی زلزلہ آنا کدی بے موسمیہ بارشاں اساں کدی سوچا ہی نہیں کہ اس میں پیچھے کیڑے محرکات کے وقت اساں کدی سوچا ہی نہیں بس اساں ایک زندگی نہیں گڈی چلینے پہ بڑھ پہ اٹھو کام کرو پچا کے سین پڑھو بات یہ کوئی زندگی بالا کے زکاتے ہوئے زاں جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیئے اساں صرف اپنے مفاخر میں اندر ہاں اقبال چڑھتے ہو سکا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بولو کیا مسلمان بھی ہو اللہ اللہ حضرات گرامی حضرت سالبہ درداں دے نال رو رہے روندیاں جناب والا زمین تے گرے بے ہوش ہو گئے میرے کریم آقا نے سلام پھیریا حضرت عمر میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر آئے حضور نے جناب عمر نو تکیا فرمایا اینا سالبہ بن عبد الرحمن حضور نے فرمایا سالبہ بن عبد الرحمن کتے لے کے آئے ہو یا نہیں انہاں کیا سنیا ہو سامنے سالبہ بے ہوش میرے کریم آقا نے لجپالی دا حق ادا کیتا آپ حضرت سالبہ دے کول آئے حضور اپنے دست محبت نال حضرت سالبہ دا سر چایا چاہ کے اپنی گود دے اندر رکھیا حضرت سالبہ اپنا سر رشکا کے گود جو باہر کر رہے میرے آقا نے فرمایا ماذا فعلت هذا یا سالبہ اے سالبہ کی کر رہے ہو حالانکہ دنیا میرے قربت نوان ترستی تسی اپنا سر میری گود جو باہر کر رہے ہو حضرت سالبہ رون لگ پہ انہاں کیا سونے میرے سر دے دو اکھیاں لگیاں نے جنہاں غیر مارم متقیا میری غیرت برداشت نہیں کر دی میں اپنا سر تواڈی پاکیزہ گود دے اندر رکھا میرے کریم آقا نے دوبارہ انہاں دا سر چایا چاہ کے لجپالی کر کے اپنی گود دے اندر رکھیا کہ حضور نے کی فرمایا گھبرا نہیں آقا تسنا کی کرا میرے آقا نے فرمایا پڑھنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اسی وجہ تو میرے بھائی آخر سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا
جود و سخا کون کریندا امت لئی رو رو کے دعا کون کریندا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ثعلبہ نے پڑھیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین حضرت ثعلبہ نے جدوں اے پڑھیا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا جا ثعلبہ تینوں مبارک ہوئے تیرے تے خدا بھی راضی ہو گیا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا اتنی آنکھن دی دیر حضرت ثعلبہ نے چیخ ماری کلمہ پڑھیا حضور دی جھولی دے اندر ہی حضرت ثعلبہ دی جان دے صحابہ رش کر کے آخر کاش ہے ثعلبہ نہ ٹورے آسی ٹوراں کم از کم کو تو حضور دی نصیب ہو گیا اسی وجہ تو تے آخر سن آ جائے جی موت دے قدمت سجنوں آ جائے جی موت دے قدمت سجنوں پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا اللہ اللہ حضرات گرامی میرے کریم آقا نے فرمایا بس گل ختم ہو گئی حضور نے فرمایا صحابہ جنازہ تیار کرو جدوں جنازہ تیار ہو جاوے میں نو بلا لگیا میں جنازہ پڑھان واسطے خود آواں گا ہن میرے کریم آقا نو بلایا گیا حضور جنازہ پڑھان آ رہے میرے کریم آقا اپنے قدمین طیبین طاہرین نیرین منیرین پورے زمین تے نہیں ٹھکا رہے میرے کریم آقا پنجہ انور ٹھکا رہے ایڑی مبارک اٹھائی ہوئی صحابہ نے آکھیا آقا خیر ہوئے حضور نے فرمایا میرے غلاموں میرے ساتھ بادہ جنازہ پڑھن واسطے اج جنت جتنے فرشتے آ گئے کہ میں نے پورا قدم زمین پہ رکھن دی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے کہ انہاں دی گل تے گل مقامہ کے آئے وہ میری قبر پر کیسو سنوار کے مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے اتنی بھی جلدی کیا گئے ذرا ٹھہریے عمر ساری گزار دی میں نے اس انتظار میں ماشاءاللہ آپ احباب مدلل اور پرسوز خطاب سے مستفیض ہو رہے تھے دعا